السلام علیکم، میرا نام فرحان قادر ہے اور میں دا ڈیسنسی مارکیٹنگ کا اونر ہوں۔ بیسیکلی ہماری کمپنی جو ہے وہ ایونٹس کو مینیج کرتی ہے، کارپوریٹ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور ساتھ میں دوسرا جو کام کرتی ہے وہ مارکیٹنگ کا ہے۔ مارکیٹنگ میں ہماری کمپنی بیسیکلی دو چیزوں کو دیکھتی ہے، ایک مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ دیکھتی ہے اور ایک ایجوکیشن دیکھتی ہے۔ ایجوکیشن میں ہماری کمپنی میں ایک نیا کام شروع کیا ہے، ایک نیا انیشیٹو لیا ہے جس میں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے، پاکستان کے لوگوں کو آسان اردو زبان میں، یعنی کہ اتنے آسان انداز میں سکھائیں گے لوگوں کو، یہ جو کہ یہ کہہ لیں کہ 8ویں کلاس کے بچے سے لے کر کسی بھی لیول کے شخص جو ہے، یہ پرسن جو ہے کر سکتا ہے کام۔ اب ہم کروا کیا رہے ہیں، بیسیکلی ہم نے کمپیوٹر پروگرامنگ سکلز کے نام سے، جس کو ہم اگر ایڈوانسڈ کمپیوٹر پروگرامنگ بھی کہیں تو کوئی شاید غلط بات نہیں ہوگی، جس کو ہم بالکل بیسک سے لے کر چلیں گے اور ایڈوانس، بہت ایڈوانس تک لے کر چلیں گے۔ اس میں کیا کیا ہوگا، اس میں ہم 5 کورسز کروا رہے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ پہلا کورس ہم جو کروائیں گے وہ پائتھن کا کروائیں گے، دوسرا RHEL ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس کا کروائیں گے، تیسرا کورس ہم R کی پروگرامنگ کا کروائیں گے، چوتھا ہم کمپلیٹ ویب ڈیولپمنٹ کروائیں گے، پانچواں جو ہے اس کو ہم CISSP کروائیں گے۔ پہلا کورس میں جو ہے اس میں ہم کہیں گے فل اسٹیک پائتھن ڈیولپر کہیں گے۔ فل اسٹیک پائتھن ڈیولپر جو ہوتا ہے فرنٹ اینڈ بیک اینڈ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہم بیسیکلی کیا کریں گے، پائتھن کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس انداز میں اتنی آسان اور اردو زبان میں کوئی نہیں، کسی نے ابھی تک میں نے کوئی کورس نہیں دیکھا، نہ ہی یوٹیوب پہ کہیں دیکھا ہے، نہ ہی میں نے کسی پیڈ ویب سائٹ پر دیکھا ہے۔ تو اردو زبان میں ہم جو آپ کو سمجھائیں گے پائتھن کا کورس کس انداز میں، ہم اس کو بیسک سے لے کر ایڈوانس تک لے کر جائیں گے۔ آپ کو اس بیسک سے لے کر ایڈوانس تک کم سے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کس طریقے سے، ہم آپ کو بیسک سے لے کے ایڈوانس تک لاجک بلڈنگ سکھائیں گے۔ لاجک بلڈنگ سیکھنے کے بعد اس میں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ڈیٹیل میں کروائیں گے۔ پھر آپ کو جو امپورٹنٹ میتھمیٹکس ہے، جو کہ ڈیٹا سائنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ہم آپ کو وہ ڈیٹیل میں سمجھائیں گے۔ اور ہوں گی تو وہ میتھمیٹکس اور انٹر لیول کی میتھمیٹکس ہے، لیکن ہم 8ویں کلاس اس انداز میں سکھائیں گے کہ 8ویں کلاس کا بچہ بھی وہ سیکھ سکتا ہے۔ تو اب اس میں کیا کریں گے، جب میتھمیٹکس ہم کر لیں گے، میتھمیٹکس کے بعد ہم پائتھن کے ساتھ ڈیٹا سائنس کریں گے کمپلیٹ۔ تو اس میں ہم نمپائی دیکھیں گے، پینڈاس دیکھیں گے، میٹ پلاٹ لب دیکھیں گے، سی بونس دیکھیں گے، سائیکٹلن دیکھیں گے، بہت سارے اس کی لائبریریز ہیں جس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور بہت آسان انداز میں دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ جب آپ وہ کمپلیٹ کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کے ماسٹر ہوں گے پائتھن کے اندر، ڈیٹا سائنس کے اندر۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ کر جائیں گے مشین لرننگ کی طرف۔ مشین لرننگ میں ہم دو چیزیں دیکھیں گے، جس میں سپروائز مشین لرننگ ہوگی اور انسپروائز مشین لرننگ ہوگی۔ اس کے بعد ہم آگے کی طرف اسٹیپ اہیڈ کریں گے، جس میں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آٹومیشن دیکھیں گے، اس کو ہم کمپلیٹ کروائیں گے۔ اور یہ سارے کا سارا بیسک سے لے کے ایڈوانس لیول تک جائے گا۔ یہ کہہ لیں کہ یہ اتنا ہائی لیول کا ہوگا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں وہ ماسٹر لیول تک اتنی ڈیٹیل میں نہیں کروائیں گے جو میں 1 سال کے اندر انشاءاللہ کورس کرواؤں گا۔ اور پائتھن 1 سال کا کورس نہیں، پائتھن اور جو میں نے آپ کے ساتھ 5 کورسز کے نام لیے ہیں وہ پانچوں کے پانچوں میں آپ کو 1 سال کے اندر انشاءاللہ کرواؤں گا ہماری کمپنی کے نام سے۔ تو جب یہ کورسز جب ہم آٹومیشن اور مشین لرننگ، آٹومیشن اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کر لیں گے تو اس کے بعد ہم جائیں گے آگے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف، جو کہ ہوگا پروجیکٹس بلڈنگ کا۔ اس میں آپ کو پائتھن کی 4 لائبریریز بہت ڈیٹیل میں اور بہت ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا، جس میں آپ سے پروجیکٹس بھی بنواؤں گا اور بہت سارے کام کریں گے۔ اس میں پہلے لائبریری کی ہوئی جس میں گیمنگ وغیرہ بناتے ہیں، کراس پلیٹ فارم ہے، iOS پہ بھی چل جاتی ہے، اینڈرائڈ پہ بھی چل جاتی ہے۔ دوسرا جو ہے ہم لوگ فلاسک اور کے انٹر کی لائبریریز کریں گے، اس کو ڈیٹیل میں اس کے سافٹ ویئر وغیرہ کی ڈیولپمنٹ کریں گے ایٹسیٹرا۔ اور آخر میں ہم لوگ جینگو کی کریں گے۔ پائتھن کے ساتھ ہم یہ جو ہے یعنی کہ پائتھن کی جو جینگو کی لائبریری ہے اس کے ساتھ ہم ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کریں گے اور ویب اپلیکیشنز وغیرہ بنائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہ شروع سے لے کے آخر تک یہ پورے کا پورا کورس جو ہوگا پریکٹیکل اورینٹڈ ہوگا، اور اس میں فل آف سکلز ہوگا، اور اتنا اسکلفل ہوگا، اور آپ اس میں ہر کورس کے اندر آپ کو انشاءاللہ اسائنمنٹس، یا ہر کلاس کے بعد آپ کو اسائنمنٹس دی جائیں گی۔ وہ جب آپ اسائنمنٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس لیول پہ ہوں گے، جب آپ پائتھن کریں گے تو آپ مارکیٹ میں کسی بھی قسم کا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس طرح
پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ جو کریں گے ہم لینکس کے اوپر بات کریں گے. لینکس میں بیسیکلی ہم کیا کریں گے, ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے, یہ دنیا کی جتنی بھی کمپنیز ہیں, چاہے بڑی سے بڑی کمپنی ہو, چاہے چھوٹی سے چھوٹی کمپنی, چاہے درمیانے لیول کی ہو, چاہے ملٹی نیشنل ہو, چاہے ڈومیسٹک کمپنی ہو, چاہے نیشنل کمپنی ہو, جتنی بھی کمپنیز ہیں, یہاں تک کہ کمپنیز کے علاوہ اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے, سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور دوسرے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ڈیفنس کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, ان کے جو سرور لیول پہ جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر لینکس استعمال ہوتی ہے. لینکس میں ہم آپ کو کمپلیٹ انشاءاللہ اتنا زبردست اور بہترین سے سافٹس کا کورس کروائیں گے جہاں پر آپ اس کو ڈیٹیل میں آپ لینکس کو سمجھ جائیں گے. اس کو آپ کو نیٹورک ایڈمنسٹریشن سکھائیں گے, آپ کو اس کی سرور کی ایڈمنسٹریشن سکھائیں گے, یوزر ایڈمنسٹریشن سکھائیں گے, اور AWS امیزون ویب سروسز آپ کو انشاءاللہ کروائیں گے کہ آپ جب یہ کورس کریں گے تو آپ کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی, اور آپ اس کو ڈیٹیل میں جب کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا ان پرسپیکٹیو کہ آپ کو جاب, آپ کو سارا کام آتا ہے. جب آپ کو اسکل ساری آتی ہوں گی تو آپ کو آرام سے انشاءاللہ ہائر کر لیا جائے گا. تیسرا جو ہم کورس کریں گے وہ آر کی پروگرامنگ کا کریں گے. آر کی پروگرامنگ بیسیکلی یوز ہوتی ہے ڈیٹا سائنس کے اندر اور مشین لرننگ کے اندر, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی یوز ہوتی ہے, لیکن جو زیادہ اس کا اسکوپ ہے وہ مشین لرننگ میں ہے اور ڈیٹا سائنس کی طرف ہے. تو ہم انشاءاللہ جو آر کی پروگرامنگ ہے, آر بیسیکلی کیپٹل آر, ٹھیک ہے جی. تو آر کی جو پروگرامنگ ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں کریں گے, اس میں ہم ڈیٹا کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے, ریکلنگ کریں گے, اور بہت سارے کام کریں گے, اور مشین لرننگ کریں گے, سپروائز انسپروائز, اور سارے کام کریں گے. تو یہ پائتھن کے ساتھ بہت زیادہ ان ڈیمانڈ ہے, دیٹس وائی میں نے اس کو آر اور پائتھن کو اس کو ایک ساتھ دیکھیں. چوتھی جو چیز کریں گے ہم فل اسٹیک ویب ڈیولپمنٹ کریں گے. فل اسٹیک ویب ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ کورس کرواؤں گا کہ جس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے HTML دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ, پھر CSS دیکھیں گے, پھر لیس دیکھیں گے, سیس دیکھیں گے, پھر اس کے بعد ہم اس کی جو بوٹ اسٹریپ دیکھیں گے, اور پھر جاوا اسکرپٹ دیکھیں گے. جاوا اسکرپٹ کے بعد ہم اس میں ریئیکٹ JS دیکھیں گے, ایکسپریس JS, پھر اس کے بعد بیک اینڈ کی طرف چلے جائیں گے, پھر وہاں پہ ہم ایکسپریس JS دیکھیں گے, نوڈ JS دیکھیں گے, اور مائی سیکول دیکھیں گے, نو سیکول یعنی مونگو DB دیکھیں گے, اور اس کے علاوہ ہم آپ کو اس میں گٹ بھی سکھائیں گے, گٹ ہب بھی سکھائیں گے, اور ہوسٹنگ بھی سکھائیں گے, ایٹسیکٹرا. یہ ساری چیزیں اتنی ڈیٹیل میں اور اتنی آسان اردو زبان میں سمجھائیں گے کہ انشاءاللہ آپ سے ایک دو ویب سائٹس بنوائیں گے بھی تو آپ کو اس درمیان میں اس طریقے سے ایک آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ کام کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ فل پریکٹیکل اورینٹیڈ فل اسٹیک ویب ڈیولپر کے طور پہ مارکیٹ میں سامنے آ جائیں گے. آخر میں جو ہم کام کورس کروائیں گے وہ ہوگا ہمارا CISSP. CISSP کا مطلب ہوتا ہے سرٹیفائڈ انفارمیشن سسٹم سیکیورٹی پروفیشنل. بیسیکلی یہ موسٹ ان ڈیمانڈ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جس کی سائبر سیکیورٹی کے اندر ڈیمانڈ ہے وہ والا کورس ہے یہ. اس کی ہم آپ کو پریپریشن کروائیں گے, اور یہ کورس ایسا کورس ہوگا جس میں یہ کہہ لیں کہ مارکیٹ کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جو CISSPs ہوتے ہیں یہ آؤٹ آف 100 90% جو ہوتے ہیں, یعنی 93 آؤٹ آف 100 یہ لائف ٹائم کے لیے ہائر ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کی CISSP وہ بندہ ہوتا ہے جو کسی بھی کمپنی کو ان پرسپیکٹیو آف سیکیورٹی لیڈ کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, مینیجرز ہوتے ہیں, CEOs ہوتے ہیں, CISOs ہوتے ہیں, بہت سارے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے, ان کو جو مینیج کرنے والوں کو جو سیکیور کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ CISSP ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کی آپ کو پریپریشن کروائیں گے آپ سے. اچھا, یہ اب جتنے بھی میں آپ کو کورس کرواؤں گا, یعنی سب سے پہلے ہم نے پائتھن کا کورس کیا. اب پائتھن کا کورس جو ہوگا یہ آپ کا کنڈیشنل اسائنمنٹ کے ساتھ ہوگا. یعنی آپ اسائنمنٹ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو ڈیسنسی مارکیٹنگ کی طرف سے کورس کمپلیشن سرٹیفکیٹ ملے گا. صرف یہاں تک نہیں ہوگا, اس سے آگے جب جائیں گے تو ہم جب پائتھن کا کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو 15 دن کے درمیان میں گیپ ہوگا. اس 15 دن کے لیے آپ کو پریپریشن کا ٹائم دیا جائے گا جو آپ پریپیئر کریں گے پائتھن کے ایگزام کو, اور پھر آپ سے ایک 100 MCQs کا ٹیسٹ لیا جائے گا جو کہ ایک رینڈملی آؤٹ آف 5000 to 6000 کا ایک ڈیٹا بیس ہے, وہاں سے جنریٹ کر کے آپ کو رینڈملی 100 MCQs جنریٹ کر کے دے دیے جائیں گے, جس میں آپ کو 60% کم از کم پاسنگ مارکس پاس کرنا ضروری ہے. جیسے ہی آپ وہ 60% مارکس لیں گے تو آپ کو ایگزام سرٹیفکیٹ ٹرانسکرپٹ کے ساتھ شو کر دیا جائے گا, جنریٹ کر کے دے دیا جائے گا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس چیز کی ایک ورتھ ہوگی. ورتھ اس انداز میں ہوگی کہ آپ کو وہ چیز آتی ہے, آپ سے ایگزام لیا گیا ہے آپ سے, اور آپ صرف ایگزام کے ساتھ ساتھ آپ سے ہم پریکٹیکلز بھی کروائیں گے, آپ سے پروجیکٹس بھی بنوائیں گے, آپ سے ویب سائٹس بھی بنوائیں گے, اور بہت سارے کام کریں گے. تو اس طریقے سے آپ کو وہ ساری چیزیں مینشن کر کے دے دی جائیں گے ٹرانسکرپٹ کے اندر کہ آپ نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں, اور آپ کے پاس یہ آپ کی گٹ ہب کی پروفائل اس میں شو کی جائے گی, آپ کی کمپنی کی پروفائل اس میں شو کی جائے گی, ایٹسیکٹرا. یعنی جو کمپنی جو ڈیسنسی مارکیٹنگ کی ہے.
اس کے بعد جو ہے RHDL کے ساتھ بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے، ہم آر کی پروگرامنگ کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے، ہم ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی ایسا کریں گے، اور آخر میں CISSP کے ساتھ بھی ایسا کریں گے ہم لوگ. تو جب کمپلیٹ آپ سارے کے سارے کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ جب ایک سال کے بعد آپ کو ایک سال کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اس انداز میں دیا جائے گا کہ جب آپ کے پاس پانچوں کے پانچوں سرٹیفکیٹ آف کمپلیشنز ہوں گے، اور ایگزام سرٹیفکیٹس ہوں گے، اور ٹرانسکرپٹس ہوں گی، تب آپ کو ایک سال کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دیا جائے گا گٹ ہب کی پروفائل کے ریفرنس کے ساتھ، جو کہ کمپنی کی ہوگی. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کہیں پر بھی جائیں گے آپ کہیں گے دیکھیے میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے یہ کام آتا ہے، یہ میں نے اس طریقے سے دی. تو آپ اپنے ڈاکیومنٹس دکھا سکتے ہیں، آپ اپنے ورکنگ دکھا سکتے ہیں، آپ اپنا پروجیکٹ دکھا سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہیں جاب ریڈی ہوں گے، آپ بہترین سے بہترین پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر جابس کو مینیج کر سکتے ہیں. آخر میں ہم آپ کو ایک پروفائل بلڈ کرنا سکھائیں گے، فری لانسنگ بھی سکھا دیں گے تھوڑی سی، اور اس کے ساتھ اب آپ کو جب آپ اس چیز میں انٹر ہوں گے تو آپ کو ریکروٹرز جو ہوں گے لنکڈ ان پر اور آگے پیچھے، جہاں پر وہ آپ کو خود ہی اپروچ کریں گے کہ جب آپ کے پاس اتنی سارے اسکلز ہیں، اتنے پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ہیں، آپ کی گٹ ہب کی پروفائل ہے، آپ کی مینجمنٹس ہیں ساری، آپ کو کمپنی نے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی دیے تو دے ول ہائر یو. ٹھیک ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ہائر کریں گے. اور کیونکہ ہم نے آگے صرف اتنا ہی نہیں، یہ جو ہماری کمپنی ہوگی اس میں ہم اپنا ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا یا پھر سافٹ ویئر ہاؤس کا ایک ڈپارٹمنٹ اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری پروگریس اس طرف چل رہی ہے. تو جیسے وہ اس کی طرف ہم جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کا جو اچھا، یعنی آپ جو اچھا وہ کر رہے ہوں تو آپ کو ہم خود ہائر کر لیں. تو انشاءاللہ اس میں ہم بھی آگے اسٹیپ اہیڈ کریں گے. اگر آپ کی پروفائل بہت اچھی ہوئی اور آپ نے بہت محنت سے کورس کیا تو یقیناً ہم آپ کو ہائر کر لیں گے. اور آپ کو کوئی انٹرنشپ پہ ہائر نہیں کریں گے، آپ کو ڈائریکٹ فل پیمنٹ کے اوپر ہائر کیا جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن دے دیا. تو آپ کو جو چیزیں یہاں سے ملیں گی، اب آپ کہیں گے کہ ایک سوال سب کے ذہن میں آتا ہے کہ یوٹیوب پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. بالکل اویلیبل ہیں، لیکن جس ڈیٹیل کے ساتھ، جس پرسپیکٹو کے ساتھ، اور یہ کہہ لیں کہ جس ٹریک کے ساتھ میں آپ کو یہ ساری چیزیں سکھاؤں گا، تو اس ٹریک کے ساتھ آپ کو مختلف اس کے ایک حصہ یہاں مل گیا، دوسرا حصہ وہاں مل گیا، تیسرا حصہ وہاں مل گیا، اس طریقے سے تو مل سکتا ہے. لیکن جو ایک پراپر ٹریک ہوتا ہے وہ ٹریک نہیں آپ کو ملے گا کہیں پر بھی. تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ٹریک کے ساتھ ہی سارا پورا پروسیسنگ کرواؤں گا A to Z. پورے ایک سال کی محنت ہوگی ہماری اس کے پیچھے. اور آخر میں یہ جب ہم سارے اس کی ٹریکنگ کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، تو اب یہ جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان سب کو اب ہم جب فائنلائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے کہ کیا پروسیس ہوگا، کس طریقے سے آپ کو سکھایا جائے گا سب کچھ. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہوگا اس کی جو فیس ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے وہ 5,000 روپے پر منتھ ڈیسائیڈ کی ہے. 12 مہینے کا کورس ہوگا، یعنی 60,000 آپ کو پر ایئر یہ کورس پڑے گا. لیکن جو 5,000 افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ اپنا کوئی جینون ریزن دے گا، یہ بتائے گا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اپنا واقعی میں جو ایک ریزنیبل ریزن سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم وہ ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں گے، اس کے ساتھ کنسیشن کر دی جائے گی، کیونکہ نیگوشیبل ہے 5,000. اور ساتھ میں یہ کہ جو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو فری میں بھی کورسز کروائیں گے. تو افورڈ کا مطلب یہ کہ بیچارہ بہت مجبور ہے، اس کو اپنے فیملی کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تو ہم انشاءاللہ 1 سال کا کورس اس کو فری میں کروائیں گے. اور ساتھ میں آخری چیز جو ہے، یہ کورس جب فری میں کرے گا تو ظاہر ہے آگے جب بھی جائے گا تو ہم نے تو اللہ کے لیے اس کو فری کروائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس کا جواب، اللہ تعالی تو عطا کرتا ہے ہر کسی کو. تو اس چیز کے لیے آپ بالکل بے فکر رہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ 5,000 والا بچہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ میں تو افورڈ نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں گا. تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، بالکل کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ایک چیز اویل کر کے دیں گے. تو جب میں یہ ویڈیو ختم ہوگی تو اس کے سٹارٹ میں اور اس کے شروع میں ایک پیج میں مینشن کر دوں گا جس پہ آپ فوکس کر کے، یعنی وہاں پہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر یہ ساری چیزیں مینشن ہوں گی وہاں پہ، تو آپ وہاں پہ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. اور ساتھ میں جو ایک اور چیز میں آپ سے جو بات کروں گا وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم جو مثال کے طور جو بندہ بالکل افورڈ نہیں کر پاتا، تو آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن جب آپ لوگ اس میں حصہ لیں گے، آپ لوگ اس میں محنت کریں گے، آپ لوگ جب اس میں پیمنٹ کریں گے، تو ہم اس انداز میں لے کے چلیں گے جو بچہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو ہم کم از کم اس کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ لے کر دے دیں گے. اور اس سے یہ کرے گا وہ کہ کم از کم ہماری وجہ سے، ہماری کمپنی کی وجہ سے وہ محنت کر سکتا ہے اور آگے جا کے اپنا فیوچر سیکیور کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا یہ فی الحال تو ہمارا یہ آئیڈیا ہے، فی الحال ہمارا یہ ٹارگٹ ہے
کہ ہم اس طریقے سے لے کے چلیں گے کمپنی کو. باقی آپ لوگ اس کورس کو ضرور لیں. یہ انشاءاللہ نیشنل اور انٹرنیشنل جاب گارنٹیڈ ہے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وجہ یہ ہے فائدے کی کہ میں اس کو اتنا ان ڈیٹیل لے کر جاؤں گا اس کورس کو کہ آپ کو مثال کی طرح اسٹرنگس کی اگر بات کرتے ہیں پائتھن کے اندر, تو پائتھن کے اندر جو اسٹرنگ کی جو سب سے ڈیپ ویڈیو میں نے دیکھی ہے وہ 21 منٹ کی, میرے خیال سے 21 سے 25 منٹ کی موجود ہے وہاں پر. لیکن میری جو آپ پائتھن کی ویڈیو آپ دیکھیں گے وہ کم از کم بھی وہ 1 سے 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی. یعنی اتنا میں آپ کو ڈیٹیل میں لے کے جاؤں گا, اتنے آسان لفظوں میں آپ کو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا. اور جب آپ وہ کلاس لے لیں گے تو کم از کم آپ پائتھن کے اسٹرنگس کو نہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پائتھن کے اسٹرنگ نہیں آتے. تو یہ صرف اس کے اسٹرنگ کے ساتھ نہیں, یہ بہت سارے جتنے بھی اس کے ساتھ فنکشنز ہیں, انٹیجرز ہیں, فلوٹس ہیں, ایٹسیکٹرا, جتنی بھی چیزیں سب کے ساتھ میں ڈیٹیل میں ہم کورسز کریں گے. ہفتے میں ہماری 4 کلاسز ہوں گی اور 4 کلاسز کے ہماری ایک کلاس 2 سے 2.5 یا 3 گھنٹے کی کلاس ہوگی. ڈیٹیل میں اس لیے ہوگی کیونکہ میں آپ کو جو یونیورسٹی سے ماسٹر لیول تک آپ کو نہیں کرواتی ہوں, میں آپ کو 1 سال کے اندر کرواؤں گا اور بہت ڈیٹیل پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ کرواؤں گا. تو اس کے لیے ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے آفیشیل سرٹیفکیشنز جو ہوتی ہیں کسی کمپنی یا کسی بڑی یونیورسٹی سے, ہم اگر وہ کولیبریٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ورکنگ کر رہے ہیں. تو باقی آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں. اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم دوسرے تو مطلب جو دوسرا کرنا چاہتا ہے, جو دوسرا نیڈی ہے, جس کو ضرورت ہے جاب کی, جو افورڈ کر سکتا ہے فیس وغیرہ, جو نہیں بھی کر سکتا, آپ سب تک لے کر جائیں. اگر مثال کے طور پہ 100 بچے پڑھ رہے ہیں, 100 میں سے اگر 80 بھی ایسے ہوئے, 80 بچے بھی ایسے ہوئے جو افورڈ نہیں کر سکتے, ہم ان کو بھی پڑھائیں گے, کوئی ایشو نہیں, ٹھیک ہے. لیکن 20 جو افورڈ کر سکیں گے, یہ سمجھ لیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان 80 اسٹوڈنٹس کو, یا 80 لوگوں کو سپورٹ کریں, کائنڈ آف سپورٹ ہو جائے گی. کیونکہ پاکستان میں ایجوکیشن حاصل کرنا کوئی آج کل آسان نہیں رہا. اور دوسرا ڈگری کے ٹرینڈ کی وجہ سے کوئی بیچارہ ایک انجینئر جو ہوتا ہے, ایک انجینئر جو ہے, یہ کہہ لیں کہ انجینئر کی ڈگری کرنے کے بعد بیچارہ مارا پھر رہا ہوتا ہے. بہت کم انجینئرز ایسے ہوتے ہیں جو ان کی لک اچھی ہوتی ہے, ان کو اچھی جاب مل جاتی ہے. لیکن 90% جو میرے دوست ہیں, میں جتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں, کیونکہ میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں گزشتہ 10 سالوں سے ہوں, تو میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس جو ہے تقریباً 10 سالوں کا ہے. تو مجھے آئیڈیا ہے کہ کیا سچویشن ہے, کس انداز میں ہے, اور کیوں کس طرح لوگ پریشان ہیں, کیوں ان کو جابس نہیں مل رہی. جاب ملتی بھی تو 25,000 روپے کی, وہ بھی بہت احسان کر کے دے رہے ہوتے ہیں. 25,000 تو پرماننٹ ہونے کے بعد ہوتی ہے, اس سے پہلے انٹرنشپ ہوتی ہے. میکسیمم جگہوں پہ تو انٹرنشپ فری ہوتی ہے, یعنی کہ ان پیڈ ہوتی ہے. جہاں پہ پیڈ ہوتی ہے وہ 10 سے 12,000 دے رہے ہوتے ہیں. تو اب 10 سے 12,000 تو آج کل تو پیٹرول پر ہی لگ جاتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. تو کائنڈلی آپ آپ اس چیز کو فالو کریں اور خود بھی اس کورس کو کریں, اور لوگوں سے بھی کہیں کہ وہ اس کورس کو کریں. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے, جتنے زیادہ کیونکہ آگے کا سارا ٹرینڈ جو ہے, آگے IT پاکستان کا جابز جو ہیں, میں نے ورلڈ اکنامک فورم کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا, وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ آنے والے دور میں بائی 2030 یعنی 2030 تک 600 ملین سے زیادہ جابس کریٹ ہوں گی صرف IT کے سیکٹر میں. اور دوسری طرف جابس جو ہیں بہت زیادہ ڈکلائننگ کی طرف جائیں گی, یعنی نیچے جائیں گی, مطلب ڈیمانڈ نہیں رہے گی. کیونکہ آٹومیشن ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, مشین لرننگ ہے, یہ ساری چیزیں اتنی آگے تک چلی جائیں گی کہ لوگوں کو فزیکلی جابس کی ضرورت بہت مشکل سے پڑے گی. تو اس لیے پھر لیکن IT سیکٹر کی طرف جابس بہت زیادہ ہوں گی. ظاہر انسانی دماغ ہوں گے تو اس طرح کی چیزیں بنیں گی نا. تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر فوکس کریں, خود بھی فوکس کریں اور دوسروں سے بھی کہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.